السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم ناظرین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کافی وقت گزرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ اہم باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور کچھ اہم سوالات آپ کے لوں گا میں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. تو جلدی سے آپ جڑیں اور سب کو جمع کریں. احباب کو فوری طور پر اطلاع کریں کہ لائیو پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں حاضر خدمت ہوں. سوالات تیار رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آواز میں یا تصویر میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہو تو اس کو بھی آپ بتا دیں کہ ہاں صحیح ہے، صاف ہے، تاکہ موضوع جو ہے تشنا نہ رہے، کوئی بھی سوال اس کا جواب ادھورا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نہ سمجھیں. اصل مقصد بیٹھنے کا یہی ہے کہ آپ سمجھیں. دوستو، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی بے وفا زندگی سے متعلق اور انہی حالات سے متعلق ہے جن حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں. نفسی نفسی کا عالم ہے. ہر انسان پریشان سا ہے، اڑا ہوا چہرہ اللہ چند حضرات کے، چند لوگوں کے ششا بشاش، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں کے اندر خوف بیٹھ گیا ہے. آج کی اس مجلس میں میں اسی خوف کے تعلق سے، ڈر کے تعلق سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنا کن باتوں سے ہے، ڈر کس بات سے ہے، خوف کیوں ہے. یہ دنیا جو آیا ہے اسے ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. انبیاء علیہ السلام 850 برس جی کر کے گئے. یہاں کسی کو دوام اور ہمیشگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: انک میت وانہم میتون. میرے حبیب، آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہم نے نہ جانے کتنے مردے نہلائے اور دھلائے اور کفنائے اور دفنائے. ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر قبرستان پہنچایا. اعزاء، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، محلے، شہر، گاؤں، اجنبی، سب کو ہم نے قبرستان پہنچایا ہے. آج بھی دیکھیے اس موسم میں، اس ماحول میں، جب کرونا وائرس کا حملہ ہے چاروں طرف، پوری دنیا کے اندر لاکھوں کے لاکھوں لوگ پلک جھپکتے لمحوں میں ختم ہو گئے. کورونا وائرس کی اس بیماری نے لوگوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. پریشان لوگ ہو گئے. خوف زدہ ہیں لوگ. عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہے. کبھی کچھ میڈیا نیوز سن کر کے پک چکے، کان پک چکے. کوئی کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ
جھوٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے، مختلف لوگ مختلف بات۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ حقیقت بھی بیان کرتے چلوں عزیزم محترم حضرات کہ کورونا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، عذاب ہے۔ ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں دین سے، اللہ سے، اللہ کے لائے ہوئے احکام سے، نظام سے، سسٹم سے۔ پوری دنیا کو آپ نظر میں رکھیں، ہاں، صرف آپ اپنے آپ کو نہ رکھیں، آپ ایک ہزاروں لاکھوں میں ایک ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو آپ نظر میں رکھیں۔ اللہ کا دین، اللہ پوری دنیا کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اس کے جتنے بھی احکام صرف چند اور اس کے جتنے بھی بیانات چند علاقے مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں، صرف ہے پوری دنیا کے لیے لافانی اور لازوال اور عالمی میسج ہے۔ پوری دنیا اس کی مخاطب، یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے پوری دنیا کو مخاطب کیا ہے، جس کو اس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، تو اس کے سارے بندے ہیں، وہ اپنے سارے بندوں کو آواز دیتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر کہ اے دنیا کے لوگ۔ عزیزان گرامی، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو جانا ہے، تو پھر چبر تخت مردن چبر روئے خاک، مرنا ہے، تخت کے اوپر مرو یا زمین کے اوپر مرو، موت کا فرشتہ آئے گا، اجل، ایک لمحہ نہ آگے اور نہ پیچھے۔ تو جب سب کو مرنا ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں خوفزدہ ہے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب کچھ ہے، اس کا مطلب کچھ ہے ہمارے دلوں کے اندر، کہیں ایمان کی کمزوری ہماری ہے۔ ہم نہیں چاہتے دنیا کو چھوڑنا، دنیا سے ہماری رغبت بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہمارا دل دنیا کے اندر بیوی بچے مال دولت جمع کرنے میں بالکل مصروف ہے، بہت لگ چکی ہے، ہمارا دل لگ چکا ہے، ہماری طبیعت اس کے اندر ایسی لگ چکی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اس دنیا سے دل نہ زیادہ لگاؤ، پچھتاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، پہلے شروع میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب زیارت کرو، جاؤ مقبرے قبرستان جاؤ۔ فإنها تذكركم الموت، اس لیے کہ تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ اور ایک روایت ہے فإنها تزهدكم عن الدنيا، قبرستان جاؤ گے تو تمہیں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دل تمہارا اچاٹ ہو جائے گا دنیا۔ تو یہ ایک طرح سے ورحالنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ دنیا فانی ہے، ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا سے، بزنس سے، تجارت سے اتنا نہ، ٹھیک ہے تم تجارت کرو، بادشاہت کرو، حکمرانی کرو، لیکن یہ نہ بھولو کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا جو پاک پاک اچھی اچھی چیزیں تمہارے لیے میں نے بنائی ہیں، کھاؤ، انہیں کھاؤ، استعمال کرو، اچھی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کا پینے کا اچھی اچھی چیزیں مومنین کے لیے، حرام چیزیں ناپاک اور نجس چیزیں کفار کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے، غلیظ لوگوں کے، نجس کے لیے، ناپاک لوگوں کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھو، خود دیکھو، آپ اس دنیا کے اندر جتنے بھی غلیظ چیزیں ہیں جس کو مسلمان کو سے منع کیا گیا کہ وہ نہ کھاؤ، آپ دیکھیں اسی دنیا میں تن کے گورے من کے کالے بہت سارے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ خنزیر ہے، سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، یہ غلیظ چیزیں ہیں، نجس چیزیں، ناپاک چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا مت کھاؤ ان کو، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن آپ کے لیے ماشاءاللہ پاک پاک اچھی اچھی چیزیں اللہ رب العزت رکھی ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، حلال چیزیں کھانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس سے صحت بنتی ہے، تندرستی بنتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو حرام چیزوں میں دلچسپی ہے، کوئی دودھ کو پھینکتا ہے اور مونت کو پیتا ہے، یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا بندہ ہے، لیکن قسمت اس کا مقدر صحیح نہیں ہے۔ جانور خنزیر بھی ہے، جانور گائے بھی ہے، جانور بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، اللہ نے انہیں گندگی کھانے سے روکا ہے، وہی جانور ہے خنزیر، سور،
جو نہیں کھاتا ہے. جانور سب ہیں ایسے ہی، انسان سب ہیں، لیکن کوئی حلال کھاتا ہے، کوئی حرام منہ مارتا ہے. تو الغرض دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں جانا ہے ہم کو. ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں چاہیے اچھی اور کسی دنیا میں رہنا ہے، منحوس لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ سے ملاقات کرو، اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھو، خواہش رکھو. اللہ سے جو لوگ ملاقات رکھنے کی تمنا، ملاقات کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اجنبی. اس طرح سے دنیا سے چلتے چلتے تھک گئے، کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، سایہ لیا مسافر نے، ٹھنڈا پانی پیا، تھکاوٹ دور کری، آرام کیا، پھر اپنی منزل کی طرف چلا گیا. ہماری منزل کہاں ہے، کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ ایک دنیا ہے جو ماں کے پیٹ سے نکل کر کے ہم نے طے کرنا شروع کیا ہے. دوسری دنیا یہ آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی. وہ دنیا نہیں، وہ آخرت ہے، عالم برزخ ہے، جہاں پردے کے پیچھے ایک دنیا ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والے نے بتایا تو ہمیں یقین ہوا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد، مرنے کے بعد ایک دنیا، ایک الگ زندگی ہے، اور اس زندگی میں جنت جس کو کہتے ہیں، دوزخ ہے، اللہ کا عذاب کا مظہر دوزخ ہے، اور اللہ کے رحم اور کرم کا مظہر جنت ہے. جو لوگ اس دنیا میں اچھا کام کریں گے انہیں جنت، جو لوگ برا کام کریں گے انہیں جہنم جانا ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کریں گے، شرک کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کریں گے، بدعت خرافات، آپ کی نافرمانی کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، ان کے لیے اللہ دنیا میں بھی بہترین زندگی اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، میری طرف سے بشارت سنا دو، جو مومن ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی ذات ایک ہے، عبادت میں، خلق میں، تدبیر میں، حکم میں اللہ ہی اللہ ہے. اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے خلق وہی پیدا کرتا ہے، وہی تدبیر مملکت کرتا ہے، کسی غیر اللہ کو یہ اختیار حاصل نہیں. جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی مالک الملک ہے، وہی معبود برحق ہے، حقیقی ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے سب جھوٹ ہے، فریب ہے، حرام ہے، شرک ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ کے احکام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ لو. یہ دین ہے، یہی دین ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، یہاں میں رک رہا ہوں، تھوڑا ہنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اشارہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ دین کا نام انہوں نے اسٹیٹ اور حکومت بنایا ہوا ہے. یعنی جب تک آپ حکومت نہ کریں، حکمرانی نہ کریں، جب تک آپ کرسی کے مالی نہ بن جائیں، جب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہے، یا آپ دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. جہالت ہے، یہ حماقت ہے، اور ایسی دعوت دینے والا احمق ہے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے جو دین معلوم کیا تھا، جو اسلام معلوم کیا تھا، جو ایمان معلوم کیا تھا، وہی تو دین تھا. حضرت جبریل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکات، زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھو 1 مہینے کا، وتحج البیت، اللہ کے گھر کا قصد کرو، ارادہ کرو، حج کرو. قال صدقت، جبریل نے کہا سچ کہا آپ نے. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا، تو ہمیں تعجب ہوا. یسأل و یصدق، سوال بھی کرتا ہے اور جواب پانے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. یہ عجیب و غریب سائل ہے. پھر اس نے کہا ومل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ.
ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوم آخرت پر، آخری لاسٹ ڈے پر ایمان لاؤ، اور نصیب کے، تقدیر کے بھلے اور برے پر ایمان لاؤ۔ قال صدقت، اس نے کہا سچ کہا۔ وما الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر ایسے نہیں دیکھ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو تمہارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ، پوچھنے والے سے زیادہ جس سے یہ سوال پوچھا گیا وہ نہیں جانتا۔ قال وما اماراتها، اس کی علامات کیا ہیں؟ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انتر الحفاة العراة، جب تم ننگے پیر، ننگے جسم والوں کو دیکھو کہ وہ بڑی بڑی یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں، تو یہ سمجھو۔ اور اس وقت جب یہ دیکھو کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے، یعنی چھوٹے بڑے ہو جائیں، بڑے چھوٹے ہو جائیں، تو یہ سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، جبریل چلے گئے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سب کچھ پہچان نہیں پا رہے، کہہ رہے تھے وہ ہم نے اجنبی آدمی، اجنبی تھا، کہاں آیا تھا، لیکن اس کے بدن سفید کپڑے، سفید لباس، اچھے خوبصورت کالے بال، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہیں دور سے آیا کوئی ہے مسافر، لیکن ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ قالوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، جاء لیعلمکم الدین، اس لیے آئے تاکہ تمہیں دین سکھائے۔ یہ ہے دین جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھلایا، صحابہ کو بتلایا اپنے جبریل کے ذریعے سے، سمجھ رہے؟ یہ دین، وہ دین نہیں حکومت قائم کرو، اسٹیٹ قائم کرو، چلو کرسیوں کے لیے الیکشن لڑو۔ ہمارے ملکوں کے اندر کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ٹوٹی بکھری، آپس میں لڑی بھیڑی، الیکشن میں گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک جماعت بنی، پھر اس میں جماعت بنی، آج بھی رٹا مار رہے ہیں وہی کہ حکومت قائم کرو تو یہ ہوگا، تو دین وہ قائم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دین یہ سمجھا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اللہ پر ایمان، فلاں پر ایمان، یا طلاق اور نکاح کے مسائل اور حلال و حرام کے مسائل، اس کو لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ دین نہیں، یہ مذہب ہے، اور دین الگ ہے۔ دین وہ ہے جو حکومت قائم کی جائے کہ آؤ تلوار سے لڑو اور یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ دین ہے۔ یہ سراسر حماقت کی باتیں ہیں۔ جز اور ایک ٹکڑے کو پورا دین کہہ دینا یہ حماقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو بتایا وہ یہ دین ہے جو حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں، ہم اس دین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں یہ دین چاہیے، اور اسی دین کے اوپر الحمدللہ حکومت قائم کرنا، اسٹیٹ بنانا، یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، جب دے گا، ہم جب نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، تو جناب علی اللہ جب دے گا تو ہم اس کو اب اوپر عمل کریں گے۔ ورنہ آپ بہت سارے مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ملکوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا، تو مل گیا نا اسٹیٹ، حکومت مل گئی، تو آپ وہاں قائم کیجئے پہلے، اور پہلے آپ اپنے گھر میں قائم کیجئے نا، اسلام اپنے اوپر قائم کیجئے، آپ کا ایمان اور عقیدہ درست کیجئے۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی ریاست بنائی تھی، یا مکے کی 13 برس تک صرف توحید کے اوپر دعوت دی، دلوں میں امن کے نغمے، زبان پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے۔ ایسے نہیں حکومت بنتی ہے، ایسے نہیں حکومت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو حکومت نہیں دیتا۔ اللہ نے شرط لگا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ بناؤ، تب تمہیں ہم حکومت دیں گے۔ تم فلانے مزار، فلانے درگاہ، فلانے چبوترا، فلانا شدہ، فلانا عالم جا کے چادر چومو، چادر چڑھاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، مداحنت کرو، مجاملت کرو، چاپلوسیاں کرو، ایک ووٹ کے لیے حق نہ بولو، صرف یہ قوم کو ووٹ دے دو، ہم یہ حکومت نہیں ملنے والی، یہ حماقت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو کھولے اور دین کو سمجھیں۔ یہ دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کو مذہب کہہ رہے ہیں۔
اللہ اس جاہل کو اللہ ہدایت فرمائے. ایک مولوی مر گیا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق تھا. میں نام کیا لوں؟ مولوی تو نہیں تھا وہ, بیچارہ ڈاکٹر تھا, کوئی طبیب وبیب تھا, مر گیا. وہ کہتا ہے یہ جو نماز روزہ ہر جگہ یہ مذہب ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. اللہ کے بندو, اللہ اور کے نبی فرماتے ہیں یہ دین ہے, توحید ہے, شرک ہے, توحید سنت ہے, بدعت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ تمام سب چیزوں کا ان کی معرفت یہ دین ہے. حدیث جبریل صحیح مسلم کی پہلی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہذا جبریل, یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. اور اللہ حضرت جبریل نے کیا سکھلایا وہ بھی میں نے آپ کی خدمت پہ رکھا ہے, یہ ہے دین. اور مذہب سنو, آج میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, معذرت کے ساتھ تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب دین نہیں ہے. دین الگ چیز ہے, مذہب ایک الگ چیز ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے. اللہ نے وہ نظام بنایا, اللہ نے وہ سسٹم بنایا, اللہ نے وہ طریقہ دیا, اسے دین کہا جاتا ہے. جیسے نماز, روزہ, وہ احکامات, وہ عبادات کا جو سلسلہ ہے, وہ عبادات کا جو پورا مجموعہ ہے, احکامات کے جو مجموعے ہیں, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں, بتائیں, اس کو دین کہا جاتا ہے. اور مذہب انسان کی سوچ کے مطابق چلنا, یا انسان کی سوچ نے جو راستہ بنایا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ الحمدللہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے, مذہبوں میں اختلاف ہے. وہ فلانے کا مذہب ہے, یہ فلانے امام کا مذہب ہے, وہ فلانے امام کا مذہب ہے. 8 امام ہے, معلوم, 8 امام بنایا انہوں نے, 8 فقہ ہیں, بانٹ لیا انہوں نے. حنفی فقہ, شافعی مذہب, حنفی مذہب, شافعی مذہب, حنبلی مذہب اور مالکی مذہب. اور اس کے یہ کہتے ہیں سنی ہے. اور اس کے بالمقابل کیا ہے؟ ظاہری. ان کو امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل السنہ والجماعہ کے امام بھی ہیں, لیکن ان کو یہ چاروں نہیں اہل السنہ میں نہیں شمار کرتے. ظاہری مذہب, جعفری فقہ, ظاہری فقہ, جعفری فقہ, اور عبادی فقہ, اور ایک اور ہے زیدی فقہ. تو ادھر 4, ادھر بھی 4. یہ بانٹا ہوا لوگ, یہ ہے مذہب, یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے, مذاہب غلط ہو سکتے ہیں, اسی وجہ سے آپ دیکھیے آپس میں اختلافات کی وجہ سے لوگ الگ الگ. تو یہ ہے مذہب. لیکن دین وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے, رسول نے بتائے ہیں, وہ ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, جس کا نام اسلام ہے, کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں دین تمہارے لیے جو میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. تو اسلام دین ہے, اسلام مذہب نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگ ہیں جو چند کتابیں پڑھ کر, یا چند لوگوں کے درسوں میں بیٹھ کر, یا چند لوگوں کے لٹریچر پڑھ کر کے اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں. نہ عقیدے کا پتہ, نہ توحید کا, اتنا بس بولنا جانتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے, ہر بولنے والا صاحب علم نہیں ہوتا, ہر تقریر کرنے والا صاحب علم بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے. اور یہ بھی نہ دیکھیے کہ جو چپ ہے وہ علم والا نہیں ہے, ایسی بات بھی نہیں. الحمدللہ بہت سارے ایسے صاحب علم ہیں, تقویٰ ہیں, جو خاموش ہیں, چپ ہیں, نہیں بولتے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے, موقع اور محل سے وہ بولتے ہیں. تو عزیزان اکرامی, یہ دین کی بات آئی تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو دین یہ ہے. آپ اگر سچے اور حقیقی دین کے اوپر موجود ہیں الحمدللہ, تو ڈریے مت موت سے. موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ سے ملاقات کی آرزو, تڑپ, چاہت, خواہش ہر ایک مومن کو ہونی چاہیے. اگر کسی مومن کو کم ہے, نہیں ہے, تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. اس دنیا کے اندر ہم اپنے بڑوں سے ملنے کی کتنی تمنا کرتے ہیں. اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے, مثال کے طور پر کوئی شخص بہت زیادہ بڑا بننا چاہتا ہے, کہ اسے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو فلانے حکمران سے آج ملاقات ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کمزور دل کا ہوگا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا اس کا. وہ تو کسی سے ملتا ہے, آج ہمیں وہاں ملاقات کرنے, ارے بہت انعامات ملیں گے, بڑے انہوں نے رکھے ہوئے آپ کے لیے, آپ کی ملاقات ہوگی, آپ آئیں تو صحیح. لیکن محترم,
آپ کو راتوں رات نیند نہیں آئے گی. اگر صبح کی فلائٹ ہے شام کی فلائٹ تو آپ تو کہو گے بس ابھی اڑ کے چلے جائیں, ہے کہ نہیں؟ یہ کیفیت اس مالک الملک جو ساری کائنات کا اکیلا رب ہے, جس نے کہا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, میرے حبیب میرے نبی مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والے جو میرے بندے ہیں نیک, انہیں بشارت دے دو, انہیں خوشخبری سنا. ہے بشارت خوشخبری دے دو. کس بات کی اللہ؟ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات, کہ میں نے ان کے لیے جنات بنا کے رکھے. جنت نہیں, ایک جنت نہیں, کئی باغات ہیں. جنت ہے ان کے لیے باغات. اب وہ جنت کا ڈیفینیشن اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو دانتوں تلے انگلی دبائیں گے. کیا کیا خصوصیتیں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. اور ہر جمعے کو تو آپ سنتے وجوہ یومئذ ناعمہ, قیامت کا دن ہوگا چہرے چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے, بشارتیں, چہرے پرنور ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وجوہ ناعمہ لسعیہا راضیہ, جو انہوں نے زندگی میں دکھ اٹھائے, تکلیف اٹھائی, محنت, جد و جہد, گالیاں سہی, دشمنوں کی مار کھائے یا شہادت اختیار کی, لیکن انہوں نے اللہ کو راضی کیا, خوش کیا اپنی محنت سے, اپنی جد و جہد سے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ, ان کے لیے بلند باغات ہے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ بلند باغ. ان للمتقین مفاز, متقیوں کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی. حدائق و اعناب, حدائق حدیقہ, باغ, چمنستان, گلے گلزار. اعناب, اور انگوروں کے خوشے ہوں گے, مختلف پھل اور فروٹ ہوں گے. وکاسا دہاقا, اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے. یہ وہ شراب ہے. وکواعب اترابا, نوخیز دوشیزائیں ہوں گی, لڑکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے شادیاں ہوں گی, پورے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی سی حور کا روپٹہ زمین کے اندر اگر آگ جنت کی کھڑکی سے نیچے پڑ جائے یا جھلک جائے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو جائے. ہائے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے وہ تیار کر کے رکھا ہے, اس بادشاہ نے, اس مالک الملک نے. کیوں ڈرتے ہو کرونا سے؟ مت ڈرو, موت آنی ہے نا, اللہ ہی آ جائے. الدنیا سجن المؤمن, دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے. اس کے پیچھے پڑ کر کے رو رہے ہو, دھو رہے ہو, اللہ سے رو. ڈرو مت. مال دولت جائیداد تمہارے باپ کی تو یہی رہے گی نا, تم پا گئے, ہم پا گئے, ان کے باپ کی رہے گی, وہ پائے. ایسے ہی زمین بانٹنے والے, زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے, زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں. جی محترم, اس لیے زیادہ دل نہ لگاؤ اپنے مالک کو. کیا اللہ سے ملاقات کی آرزو نہیں آپ کو؟ بے شک اللہ سے محبت ہے. جسے اللہ سے محبت ہے اسے موت کا کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں. آج نہیں تو کل آنی ہے, کبھی بھی آ سکتی, آ جائے. اور یاد رکھو جب آنی ہے جبھی آئے گی, جب آنی ہے جبھی آئے گی, اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. یہ بہت ہی وعدے کا پابند موت ہوتی ہے, اللہ کا حکم ہوگا جبھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ڈرو مت. کورونا آئے, پرونا آئے, ٹھرونا, ہاں احتیاط کرو. بے شک جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر کے موت سے نہیں ڈرنے, جا کنویں میں کود پڑو, جلتی ہوئی آگ میں کود پڑو, یا اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے مر جاؤ, یا خودکشی کر لو. خودکشی اس کا علاج نہیں ہے. بہت سارے لوگ دیکھو ذرا سا ڈپریشن میں ہوئے, ذرا کسی نے تنگ کر دیا, ذرا کسی نے گالی دے دی, یا ذرا ناراض ہو گئے, چاہے مرد ہوں یا عورتیں, گلے میں پھندا باندھا مار گئے, یا چھت کے نیچے کود گئے, یا ٹاور کے نیچے کود گئے, ٹرین کے نیچے چلے. یہ دکھوں اور مصیبتوں کا علاج نہیں ہے. یہ حماقت ہے. یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, بزدل لوگ ہوتے ہیں. بات سمجھا کرو. اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو ایسے نہ جاؤ حرام موت مر کے. اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کے احکام سے اپنے اعضاء کو منور کرو, روشن کرو. اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی, بادشاہ سے. عزیزان گرامی, یہ دنیا ایک اسٹیشن کی طرح ہے. اسٹیشن سمجھو, ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ, ایسے ہی ہے. ابھی آپ سعودی عرب میں ہیں, آپ کو اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرنے کا کتنا شوق ہوگا. بہت سارے لوگ تو ابھی 2 مہینے 3 مہینے چھٹی میں باقی ابھی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. کہاں بھائی اس ملک میں تو ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, ہمیں تو اب جانا ہے اپنے ملک میں, اپنے وطن جانا ہے.
ہے کہ نہیں؟ تو تیاریاں 2-2 3-3 مہینے 4-4 مہینے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خریدنا، یہ بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، یہ پھپھو کے لیے، یہ نانی کے لیے، دادی کے لیے، یہ ساس کے لیے، یہ سسر کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے، فلاں کے لیے، ڈکا کے لیے. تیاریاں، پیکنگیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ پیکنگ کر رہے ہیں. ارے یار کب جانا ہے؟ ابھی 3-4 مہینے کے بعد شروع. لیکن پیکنگ ابھی سے تیاری شروع ہے. فلائٹ آپ نے بک کرا لی ہے، آپ کو جانا ہے. کیوں؟ خوشی ہے دل کے اندر، امنگ ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے ملنا، اپنے بچوں سے ملنا، اپنے والدین سے ملنا، اپنے دوست سے، اپنے بستی، اپنے قریہ. آپ کو ذرے ذرے سے محبت اپنے وطن سے. یہاں آپ نے کمایا ہے، سب کچھ کیا، لیکن آپ کو اس ملک کے چھوڑنے کا کوئی درد نہیں ہوتا. چلیں، بلکہ آپ دوڑے دوڑے ایئرپورٹ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ فٹافٹ کتنی مشقتیں، لائن، یہ وہ کاغذات صحیح کرا کر کے پلین میں جب بیٹھتے ہیں تو سکون، پھر بھی سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہاں اپنے ملک میں جب پلین پہنچ جائے تو دیکھو کیسے لوگ تالیاں پیٹتے ہیں خوشیوں سے کہ اپنے ملک کے اندر پلین اتر گیا ہے. اور اس کے بعد دوڑ کر کے فوری طور پر یہ سوچتے ہیں جلدی سے ہمارا امیگریشن ایگزٹ لگے، دخول کی فٹافٹ پیپر اوپر دوڑ کر کے فوراً لائن میں آئے، پاسپورٹ دیا، امیگریشن کیا، فٹافٹ نکل کے باہر کھڑے ہوئے آپ کے دوست احباب، بھائی، ماں باپ، خوش، سب غم بھول گئے جو اس ملک میں تھا. اب وہیں کی زندگی آپ کی. اللہ، آپ کو کوئی چھوڑنے کا احساس نہیں ہوا سعودی عرب، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جس ملک میں آپ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں، جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے احباب، میں انہیں یہ بھی بتانا، ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو انویٹیشن ملا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، صدر مملکت کی طرف سے، اور آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ اچھے کام کر کے آ رہے ہو، آپ جو اچھے کام کر کے آئیں گے ہم ان کو یہ انعام دیں گے. اور ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے رونقیں اور وہاں کی آوازیں اور وہاں کے لوگوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں خوب بیٹھ کر کے، لیکن آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اسے جب سیٹی بجتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے. اسٹیشن بڑا خوبصورت ہے، کھانے پینے کے بڑے اچھے انتظامات ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، خادم لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ویسے سب چیزیں، نعمتیں ہیں، آپ کے بیوی بچے ساتھ میں. لیکن آپ کو یہ رونقیں وہاں پابندے سلاسل نہیں کرتی ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالتی. جیسے آپ کی سواری آتی ہے، آپ بیٹھ کر کے ایک بڑے مقصد کے لیے نکل جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو انویٹیشن آیا ہوا ہے بادشاہ کی طرف سے، حکمران کی طرف سے کہ آپ آئیں گے، آپ کی عزت افزائی ہوگی. آپ کے لیے یہاں بہترین قسم کے انتظامات ہیں، اب گارڈن ہیں، ریزورٹ ہیں جناب، خوبصورت سے آپ کے لیے نوکر ہیں، آپ کے لیے فلیٹس ہیں، بنگلے ہیں. یہ آپ اسی مگن بھاگ جائیں. یہ بتاؤ جس اسٹیشن پہ آپ نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزارے، اس اسٹیشن کے چھوڑنے کا کوئی غم آپ کے دل میں ہوگا؟ ہرگز نہیں. بھاگیں گے آپ اسٹیشن مارو گولی، ایسی کی تیزی، ہمیں تو اس سے بڑا لینا ہے. بالکل یہی مثال یہ دنیا ہے میرے عزیز. یہ دنیا ایک اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کے اوپر دل لگانے والا سواری چلی جائے گی تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے اپنے سامان کو تیار رکھو، خود کو تیار رکھو. یہ دنیا اسٹیشن ہے، اس کے چھوڑنے کا غم نہ کرو. یہ نہ ڈرو کورونا آئے گا مار ڈالے گا. یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کرونی نہ کرونا، کوئی وائرس تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. بس تم احتیاط کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے، تو آپ احتیاط کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ آپ کا رب، آپ کا مالک آپ وہ زاد و راہ لیں. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اے لوگو زاد راحلہ لے لو، زاد و راحلہ سواری، توش ہے آخرت لے لو، اور سب سے بڑا توش آخرت کا کیا ہے؟ تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ نہیں کہ دوسروں سے اللہ کہہ رہا، نہیں، ایمان خاص ڈپارٹمنٹ ایمان والوں سے کہہ رہا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کتنا اللہ سے ڈریں، کیسے ڈریں اللہ سے، کتنا ڈریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتق آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے نبی سے کہا فتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت بھر اللہ سے. تو بھی موت سے مت ڈرو، اور اس دنیا سے رغبت زیادہ چاہت نہ رکھو، میل جول، بس اتنی تک رہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے گھر میں ایک ٹائم کھانے کا ہے، رہنے کا ہے، پانی کا ہے، تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب دنیا کا آدمی ہے.
कुल फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, एक मुसाफिर की जिंदगी की तरह इस दुनिया के अंदर रहो, ज्यादा लप झप। ठीक है, आप बिल्डिंग बनाओ, आप एयर कंडीशन में रहो, आप कसर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये ना भूलो कि ये सब छोड़ के जाना है। अगर ये सब नमाज रोजा अल्लाह के अहकामात और दीन को छोड़ करके आप ये तमाम सब काम कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, जहन्नम ही जहन्नम है, यहां भी जहन्नम वहां भी जहन्नम। यहां भले आप जन्नत में रह ले, लेकिन बुलंदी दर्जात आखिरत में भी दुनिया में भी मोमिनों के लिए है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हैं, गम ना करो, फिक्र ना करो, तुम ही बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन, तुम्हारा ईमान सही होना चाहिए। समझ रहे? सबक पढ़ फिर अदालत का, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। इस दुनिया की इमामत का काम तुमसे लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के बनोगे तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह फरमाता है ये मोमिनों से और अमल सालेह करने वालों से अल्लाह का वादा है कि अल्लाह इस जमीन का मालिक उन्हें बनाएगा जैसे इनसे पहले लोगों को जमीन का मालिक बनाया था। शर्त क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम मालिक भी बनाएगा, तुम्हें जमीन का हुक्मरान भी अल्लाह बनाएगा, अल्लाह बनाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला वलयुबद्दिलन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, उनके लिए वो दीन जो अल्लाह ने पसंद किया है वो अता फरमाएगा। और खौफ और दहशत को मिटाकर अल्लाह ताला वहां अमन और शांति पैदा करेगा। शर्त यह है कि यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैय्या, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक न करो। तो ये शिर्क बिल्लाह सारे अमाल और सारी जो तुम्हारी क्या कहते हैं अल्फाज के मुलम्मे साजियां हैं और वो तकवा और वो परहेजगारी का जो एक खोल चढ़ाया हुआ है, अगर शिर्क बिल्लाह है खत्म। अल्लाह फरमाता है फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, रेत के जर्रों की तरफ से उड़ा देगा। ठीक है, तो ये अजीजानी गिरामी चंद नसीहतें सबसे पहले मेरे लिए फिर आप सबके लिए आपकी खिदमत में रखिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी आल औलाद को शिर्क से बचाए और इताअत व इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए और दीन का माना और मफहूम सही तरीके से समझने और अल्लाह समझाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।